اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی جانب سے آئندہ انتخابات سے نئی مردم شماری کی سی سی آئی سے منظوری کے بیان پر پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈان نیوز کو ٹائم دینے کا۔ تاج صاحب، کیا کہیں گے آپ، کیا خدشات ہیں پیپلز پارٹی کو نئی مردم شماری کے تحت انتخابات سے؟ نہیں، نئی مردم شماری تو ایک جرم ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہم اسے ریجیکٹ کر چکے ہیں اور جنوری 2022 سے 13-14 ہم نے میٹنگز کی، ان کو سمجھایا، لیکن یہ کہ اپنے اسی پہ لگے رہے اور کوئی 35 بلین جو ہے وہ قومی خزانے کے پھینک دیے گئے اور یہ جو ہے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اور اگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیسے یہ ہوا ہے۔ تاج صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس موجودہ حالات میں کیوں کر ممکن نہیں؟ دو جو ممبر ہیں، دو چیف منسٹرز، وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں اور آئین یہ پرووائڈ نہیں کرتا کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر سی سی آئی کے ممبر ہوں گے، نان الیکٹڈ۔ اچھا تاج صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اعتراضات کے باوجود مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ شریک ہوں گے؟ ہم عدم شرکت میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم اپنا موقف جو ہے، بلکہ سی سی آئی کا اجلاس ایک شاید سال بھر سے زیادہ سے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسی لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ دلیل سے بات کرتے ہیں، آئین و قانون کی بات کرتے ہیں اور ان کی بات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ میری رائے یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو جا کے ایکسپوز کرنا چاہیے اور ان کو اس کی چیلنج کرنا چاہیے کہ یہ کیئر ٹیکر کہاں سے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جہاں تک مجھے معلوم ہے 11 تک وہ رہیں گے اپنے عہدے پہ اور اس کے بعد وہ ریزالو ہو جائے گی۔ تو اب اگر یہ کیئر ٹیکرز کی سی سی آئی بنا کے کچھ کرانا چاہتے ہیں تو مرضی ہے ان کی، یہ غیر آئینی بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر ڈان نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، جو کہ آپ نے ملاحظہ کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم سی سی آئی سے نئی مردم شماری کی منظوری نہیں لے سکتے۔